أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر آیا ہوں جو کہ بہت کامیاب عمل ہے۔ یہ عمل جادو جنات سے اور دیگر تمام جتنے بھی نظر بد ہیں اور ان کی سیدھی چیزیں ہیں، خراب چیزیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ اللہ کے حکم سے اس عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ کے حکم سے اس عمل میں آپ کو کامیابی 100% ملے گی، بشرطے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کا پاک کلام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اس بھائی حافظ محمد شاداب مرزا کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف جو کہ کامیاب عمل ہے اور کلام پاک کا عمل ہے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں۔ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی اس لیے کرنی ہے کیونکہ بنا نماز کے کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کامیابی ہمیں نہیں ملے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہو گئیں، اما پارے کی ہیں، 30ویں پارے کی بالکل آخر کی صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، دونوں صورتوں کو، اور اپنے اوپر دم کر لیں، اور سامنے ایک گلاس یا بوتل رکھیں، اس کے اندر اس کو پانی کو دم کر لیں۔ اسی طریقے سے پانچوں نماز کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز سے مکمل فارغ ہو جائیں، فرض، سنت، وطر، نفل، ہر چیز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، باقی جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی، جی ہاں، آیت الکرسی بڑی فضیلت والی چیز ہے اور کلام پاک کی آیت ہے آیت الکرسی، تو آپ کو آیت الکرسی کو کم از کم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آیت الکرسی، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے جو آپ کی جو پانی کی بوتل ہے، اس پانی کی بوتل پہ دم کر لیں، اور اپنے اوپر بھی کر لیں۔ اگر بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اپنے ہاتھوں پر ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پہ اچھی طریقے سے پھیر لیں، تاکہ ہر جگہ آپ کے ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ اس کے بعد پانی پہ دم کر لیں۔ پانی پہ دم کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ یہی پانی آپ کو جب بھی آپ کو پیاس لگے، آپ اس پانی کے اندر اس پانی کو ملا کر پی لیں۔ غرض یہ ہے کہ جیسے کہ آپ ایک گلاس پانی لیتے ہیں تو تھوڑا سا شامل کر لیں اس کے اندر، بہتر رہے گا، کوئی سی پریشانی والی بات نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اول آخر طرف سے، بس یہی عمل ہے۔ آپ اس پانی کو پیتے رہیں، اور گھر کے اندر اگر ہو سکے، اگر آپ کو لگے گھر کے اندر کوئی معاملات ہیں یا گھر کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں، تو گھر کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی دیواروں کے چاروں کونوں پہ ڈال سکتے ہیں، چھت پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ چھت سے مراد اوپر چھت پہ نہیں جانا، جو آپ کی دیواروں کے اوپر کی جو چھت ہے جہاں پر پنکھا لگایا جاتا ہے، اس پر تھوڑی سی چھینٹیں مار لیں۔ پانی اس طریقے سے چھینٹا ماریں، اس طریقے سے چھڑکاؤ کریں کہ پانی زمین پر نہ گرے، کیونکہ یہ پاک کلام کا پانی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کلام پاک ہے اور درود پاک ہے، تو اس پانی کو پیروں میں نہ آنے دیں۔ اس پانی کو پینا بھی ہے اور اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گھر کے اندر سبھی لوگ مل کر کریں تو بہتر رہے گا۔ جیسے کہ گھر میں خواتین ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ اس کو گھر میں کر سکتی ہیں، اور جو آدمی ہیں وہ اپنے مسجد میں جا کے کر سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر آپ مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ گھر میں نہیں جا رہے ہیں، تو اس عمل کو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے حکم سے آپ کو 100% کامیابی ملے گی اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت شاندار عمل ہے۔ جادو، جنات اور ہر طرح کی کاٹ کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، نظر بد کو ختم کرنے کے لیے یہ پانی بے حد مفید ہے۔ آپ اس پانی کو چاہیں تو بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، معصوم بچے ہیں تو ان کو چمچ میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا پلا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی جس طریقے سے آپ کو صحیح لگے، کیونکہ بچے تھوڑا پانی پیتے ہیں تو ان کو چمچ میں، پیالی کے اندر چمچ سے پلا سکتے ہیں۔ عمل پورا ہوا۔ عمل پورا ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ دعا بھی کرنی ہے اپنے لیے۔
دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست فرما دے، آپ کے اوپر جو بھی نظر بدے، جادو جناتی معاملات ہیں، خبیث مردود ملعون شیاطینی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے۔ تو اس طرح کو آپ اس کو پڑھیں اور دعا بھی کریں، اور اپنے بھائی حافظ محمد شاداب مرزا کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، بس آپ سے آخر میں ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کمنٹس کے اندر ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔